بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب شہود الملائکۃ بدر۔ شہد یشہد شہودن، اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا۔ معنی یہ ہے کہ یہ باب ہے فرشتوں کے بدر میں حاضر ہونے کا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے میدان بدر میں مدد فرمائی، اور 1000 2000 3000 یا 5000 فرشتوں سے اللہ نے مدد فرمائی۔ اس غزوہ بدر میں حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، یہ جلیل القدر فرشتے بھی موجود تھے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل ہے، اور ایک حدیث سے یہ معلوم ہوگا کہ حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حاضرین بدر کا کیا مرتبہ ہے، آپ لوگ اس کو کیسا شمار کرتے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افضل المسلمین، یعنی حاضرین بدر سب کے سب تمام تر مسلمانوں سے افضل ہیں۔ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم سے یہ سوال حضرت جبریل امین نے کیا تھا، تو پھر حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، جیسے حاضرین بدر تمام مسلمانوں میں افضل ہیں، ایسے ہی فرشتوں میں جو فرشتے بدر میں حاضر ہوئے وہ فرشتے بھی تمام فرشتوں میں افضل ہیں۔ تو حاضرین بدر میں صرف مسلمان نہیں بلکہ فرشتے بھی حاضرین بدر میں شامل ہیں۔ جو فضیلت مسلمانوں کو حاصل ہے، حاضرین بدر مسلمانوں کو، ویسی ہی فضیلت فرشتوں میں ان فرشتوں کو حاصل ہے جو فرشتے بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر میں حاضری یہ بہت بڑی فضیلت کی باعث ہے اور عظمت و مرتبہ کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لہذا بدر میں حاضری دیگر مقامات پر اور دیگر غزوات میں حاضری سے کہیں افضل اور بہتر ہے۔ ایک حدیث میں یہ ذکر آئے گا کہ حضرت رافع نے یہ فرمایا کہ مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ میں بدر میں حاضر ہوں عقبہ کو چھوڑ کر یا عقبہ کے بدلے، یعنی ان کے کلام سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عقبہ میں حاضر ہونا یہ میرے نزدیک زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور ہم نے ابھی جن احادیث کا خلاصہ بتایا ان سے یہ معلوم ہوا کہ غزوہ بدر میں حاضرین کی فضیلت و عظمت جو ہے وہ فضیلت و عظمت دوسروں کو حاصل نہیں ہوگی۔
تو حضرت رافع کا یہ بیان اصل میں حضرت رافع کا بیان جو ہے اس کے الفاظ سننا چاہیے. ان کے الفاظ یہ ہیں وَكَانَ يَقُولُ لِابْنِهِ مَا يَسُرُّنِي أَنِّي شَهَدتُ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ. وہ کہتے تھے اپنے بیٹے سے کہ مجھے خوشی نہیں ہوتی یہ اس بات سے کہ میں بدر میں حاضر ہوں بالعقبہ، عقبہ کے بدلے. عقبہ یہ منا میں ایک گھاٹی ہے جہاں پر نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں 1 سال مدینہ منورہ سے 6 افراد حاضر ہوئے اور نبی کریم نے ان کو دین کی تبلیغ فرمائی. پھر اسی کو عقبہ اولا کہتے ہیں. اور پھر دوسرے سال میں اسی عقبہ، اس کو یہ کہہ لیجئے بیعت عقبہ اولا، اور دوسرے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 72 افراد مدینہ طیبہ سے حاضر ہوئے اور سرکار نے ان کو دین کی تبلیغ کی اور انہوں نے جا کر مدینہ منورہ میں اسلام کی تبلیغ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا راستہ ہموار ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا گویا کہ یہ تمہید تھی، اور یہاں سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. تو چونکہ بیعت عقبہ جو ہے اس کو بھی بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے اس بنا پر کہ ہجرت کا تعلق بیعت عقبہ سے ہے اور بیعت عقبہ کا تعلق ہجرت سے، اور ہجرت کا تعلق اسلام کی غلبہ اور اسلام کے پھیلنے سے ہے. اس معنی کر بیعت عقبہ کو بڑی فضیلت اور عظمت حاصل ہے. لیکن یہ فضیلت و عظمت وہ حاصل نہیں ہو سکتی جو فضیلت و عظمت بدر میں حاضرین کے لیے حاصل ہے. لیکن حضرت رافع کا یہ بیان کہ انہوں نے کہا عقبہ کے بدلے میں بدر میں حاضر ہوں، یہ اس سے مجھے خوشی نہیں ہوتی، تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ ممکن ہے کہ غزوہ بدر کے حاضرین کی فضیلت والی احادیث حضرت رافع تک نہ پہنچی ہو تو انہوں نے اپنا یہ نظریہ بیان کیا ہو. اور بعض محدثین نے تو اس میں ما نافیہ نہ مان کر ما استفہامیہ مانا اور فرمایا کہ اس جملے کا مطلب ہے ما یسرنی انی شہدت بدرن بالعقبہ، کہ مجھے کتنی خوشی ہوگی، کیا ہی خوشی ہوگی، کیا ہی خوشی ہوتی انی شہدت بدرن، کہ میں بدر میں حاضر ہوتا بالعقبہ، عقبہ کے بدلے. اگر ماں کو استفہام کے لیے مان لیا جائے اور معنی تمنا اس کے اندر ملحوظ رکھا جائے تو اب ایسی صورت میں حضرت رافع کا یہ بیان بھی غزوہ بدر کے حاضرین کی فضیلت اور عظمت پر دال ہوگا. ہم نے اس باب میں جو کہ شہود ملائکہ بدرن، اس باب میں ہم نے ملائکہ کے حاضر ہونے کا بھی ذکر کیا، اہل بدر کی فضیلت اور عظمت کا بھی ذکر کیا، بیعت عقبہ کے حاضرین بالخصوص حضرت رافع کا ذکر کیا اور ان کی بات کا خلاصہ ذکر کیا، اور جو جواب ہو سکتا ہے وہ جواب ہم نے دیا. ساتھ میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ حضرت جبریل امین کے لیے نبی کریم نے بھی فرمایا یہ جبریل ہے. غزوہ بدر میں جب سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا جبریل ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبریل نے خود سوال کیا نبی کریم سے، کل ملا کر چاہے سرکار فرمائے یہ جبریل ہے یا حضرت جبریل امین سوال کرے کہ اہل بدر کی فضیلت کیا ہے، کل ملا کر ان احادیث سے یہ معلوم ہوگا کہ بدر میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، فرشتے بدر میں حاضر تھے. اس کی
گفتگو پہلے گزر چکی ہے کہ 1000 فرشتے تھے یا 3000 یا 5000، ان کے درمیان جو مختلف روایتیں ہیں ان کے درمیان ہم اس سے پہلے تطبیق بھی ذکر کر چکے ہیں۔ چلیے اب تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ باب و شہود الملائکۃ بدرن، یہ باب ہے اس بیان میں کہ فرشتے بدر میں حاضر ہوئے یا فرشتوں کے بدر میں حاضر ہونے کا بیان۔ حدثنی اسحاق ابن ابراہیم، مجھ سے حدیث بیان کی اسحاق بن ابراہیم نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا جریر، ہمیں خبر دی جریر نے، ان یحییٰ بن سعید، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ بن سعید سے، ان معاذ بن رفاعہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت معاذ بن رفاعہ بن رافع الزرقی سے، ان ابی، معاذ بن رفاعہ اپنے والد رافع سے روایت کرتے ہیں، وکان ابوہ من اہل بدر، اور ان کے والد یہ اہل بدر سے ہیں۔ قال، انہوں نے فرمایا، من اہل بدر، دیکھیے فرمایا یہ فضیلت اور عظمت کی وجہ اور اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ اہل بدر کو کیا عظمت اور کیا فضیلت حاصل ہے، اسی لیے بار بار ذکر کیا جا رہا ہے روایتوں میں، وَقَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَقَانَ بَدْرِيًّا وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا، اس طرح کے الفاظ ذکر کیے جا رہے ہیں، یہ عظمت پر دلالت کرنے کے لیے، عظمت اور رفعت بیان کرنے کے لیے۔ وَقَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، اور ان کے والد اہل بدر سے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فقال، تو عرض کیا، ما تعدون اہل بدر فیکم، تم اپنے درمیان اہل بدر کو کیا شمار کرتے ہو؟ عد یعد، شمار کرنا، ما تعدون اہل بدر فیکم، تم اپنے درمیان اہل بدر کو کیا شمار کرتے ہو، یعنی تمہارے مابین ان کی قدر و منزلت کیا ہے؟ قال، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، من افضل المسلمین، کہ ہمارے درمیان اور ہم جو ان کو شمار کرتے ہیں وہ افضل المسلمین سے شمار کرتے ہیں، کہ ان وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ من افضل المسلمین فرمایا سرکار نے، او کلمۃ نحوہا، یا ان کی فضیلت پر دلالت کرنے والا اسی جیسا کوئی اور کلمہ بیان فرمایا، مثلا یہ فرمایا کہ من خیارنا، کہ وہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ قال، راوی فرماتے، وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وہ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس طریقے سے حاضرین بدر مسلمانوں میں سب سے افضل ہے، وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اسی طریقے سے بدر میں جو فرشتے حاضر ہوئے وہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی تمام فرشتوں میں وہ بھی افضل ہے۔ حدثنا سلیمان، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا حماد، ہم سے حدیث بیان کی حماد نے، عن یحییٰ، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ سے، عن معاذ ابن رفاعہ، وہ روایت کرتے ہیں معاذ ابن رفاعہ بن رافع سے، وکان رفاعۃ من اہل بدر، اور حضرت رفاعہ اہل بدر سے، اوپر بھی یہی آیا تھا معاذ ابن رفاعہ، تو معاذ ابن رفاعہ کے والد یعنی رفاعہ کے بارے میں فرمایا گیا، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، اوپر کہا گیا، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے وَكَانَ رفاعہ، یہاں پر نام ہی ذکر کر دیا گیا، وَكَانَ رفاعہ یعنی معاذ کے والد حضرت رفاعہ من اہل بدر، یہ اہل بدر سے ہے۔ وَكَانَ رافع، اور رفاعہ کے جو والد ہیں رافع، وہ من اہل العقبہ، وہ اہل عقبہ سے ہے۔ وَكَانَ يَقُولُ لِابْنِهِ، حضرت رافع اپنے بیٹے رفاعہ سے کہتے تھے، کیا؟ ما یسرنی انی شہدت بدرا بالعقبہ، تو ہم نے یہ جملہ فرماتے تھے، اگر ماں کو نافیہ مانے تو مطلب ہوگا مجھے خوشی نہیں ہوتی اس بات سے، یا مجھے خوشی نہیں ہوگی اس بات سے کہ میں بدر میں حاضر ہوں، بالعقبہ، عقبہ کے بدلے، یعنی عقبہ کو چھوڑ کر، بیعت عقبہ کو چھوڑ کر میں بدر میں حاضر ہوں، حاضر رہوں، مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی۔ اس جملے اگر یہ ترجمہ کیا جائے، ماں کو نافیہ مانا جائے، تو ایسی صورت میں اس سے یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے بیعت عقبہ میں حاضری کو افضل مانا بمقابل
غزوہ بدر میں حاضری تھی. اور اگر تو پھر اس کا جواب ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ حضرت رافع تک اہل بدر کی فضیلت کی روایت اور حدیث ان تک نہیں پہنچی ہو، تب انہوں نے یہ کہا ہو. اور ہم نے بعض محدثین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہاں پر ماں کو استفامیہ بطور پیمانے تمنا مانا، اور مطلب یہ ہوا ما یسرنی انی شہدت بدر بالعقبہ، کیا ہی مجھے خوشی ہوگی اگر میں بدر میں حاضر ہوتا بالعقبہ، عقبہ کے بدلے، یعنی بیعت عقبہ میں حاضر نہ ہو کر بلکہ اس کے بدلے میں اگر میں بدر میں حاضر ہوتا تو کتنی خوشی ہوتی. یعنی یہ بطور تمنا ظاہر کر رہے ہیں، اظہار تمنا کر رہے ہیں. تو اس سے پھر بدر کی فضیلت ہی معلوم اور اصحاب بدر کی فضیلت معلوم. قال سأل جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، انہی نے یعنی حضرت رفاعہ نے کہا کہ حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا جو ماقبل میں سوال گزرا تھا. ٹھیک ہے. حدثنا اسحاق بن منصور، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق بن منصور نے اخبرنا یزید، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یزید نے، اخبرنا یحییٰ، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یحییٰ نے، سمع معاذ بن رفاعہ، انہوں نے حضرت معاذ ابن رفاعہ کو سنا، کیا ان ملکن سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. وعن یحییٰ، تو اب دیکھیے اور آگے سند ذکر کر رہے ہیں. وعن یحییٰ، اور یحییٰ سے مروی ہے ان یزید ابن الحاد، کہ یزید ابن حاد اخبرہ، یزید ابن حاد نے انہیں خبر دی. ٹھیک ہے. اس سند میں ایک یہ ہے کہ یحییٰ سے یہ بھی روایت ہے کہ یزید ابن حاد نے انہیں خبر دی. ٹھیک ہے. اور ماقبل والی سند سے یہ معلوم ہوا کہ یحییٰ نے یزید بن ہارون نے کہا کہ ہمیں خبر دی یحییٰ نے، اور سمع معاذ، کہ یحییٰ نے معاذ ابن رفاعہ کو سنا. ماقبل میں یہ ہے، یہاں پر یہ ہے کہ یحییٰ نے کہا کہ یزید ابن حاد نے انہیں بتایا کیا انہ کان معہ، کہ وہ ان کے ساتھ، یعنی حضرت یحییٰ وہ یزید ابن حاد کے ساتھ تھے، یوم حدثہ، اس دن جس دن انہوں نے حدثہ معاذ ھذا الحدیث، جس دن یزید ابن حاد سے معاذ نے یہ حدیث بیان کی تھی. فقال یزید، تو یزید نے کہا، قال معاذ، معاذ نے کہا، ان السائل هو جبریل، سوال کرنے والے جو تھے وہ جبریل تھے. اب امام بخاری نے ایک سند سے یہ والی بات ذکر کی کہ حضرت معاذ نے کہا کہ ان السائل هو جبریل، یہ اس لیے پیش کرنے کی ضرورت تھی کہ ما قبل کی سند میں یہ تھا ان ملکن سأل النبی، ایک فرشتے نے، وہاں پر تعین نہیں تھی، ایک فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اور اس روایت سے، اس قول سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر فرشتے سے جو مراد ہے وہ حضرت جبریل امین. حدثني ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم بدر هذا جبریل آخذ برأس فرسه علیہ ادات الحرب. امام بخاری فرماتے ہیں مجھے خبر دی ابراہیم ابن موسیٰ نے، قال انہوں نے کہا، ہمیں خبر دی عبد الوہاب نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی خالد نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اکرمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم بدر، بدر کے دن، کیا فرمایا، ھذا جبریل، یہ جبریل ہے، آخذ برأس فرسی، جو اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑے ہوئے ہیں، علیہ ادات الحرب، ان پر آلات جنگ ہے، یعنی تمام تر آلات جنگ کے ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تر آلات جنگ کے ساتھ حضرت جبریل امین بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل امین سرخ گھوڑے پر حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے گھوڑے کو آواز دی کہ آگے بڑھ۔ جب آگے بڑھا تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جدھر سے آواز آئی ادھر جو کافر تھے وہ گرے پڑے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک کافر تھا، میں نے اس کافر کی طرف دوڑا اور اس کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، میں اس کی طرف آگے بڑھا، ابھی میں نے تلوار چلائی بھی نہیں تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ کافر مرا ہوا، قتل کیا ہوا زمین پر گرا ہوا پڑا ہے۔ تو یہ ساری روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ فرشتے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے حاضر ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی۔ بعض محدثین نے روایات کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا کہ غزوہ بدر میں جو فرشتے حاضر ہوئے تھے اور جو فرشتوں نے قتل کیا تھا کافروں کو، ان کی قتل کی پہچان یہ تھی کہ کافروں کی گردنیں ماری گئی تھیں، تو جن گردن کٹی ہوئی گردنوں پر اوپر سے جلے ہوئے کے نشان ہوتے تھے، ایسے ان کے پور مارے گئے تھے، انگلیوں کے پور کاٹ دیے گئے تھے، تو ان کے پور کٹے ہوئے پوروں پر جلے ہوئے کا نشان ہوتا تھا۔ اس سے یہ وہ پہچانتے تھے صحابہ کرام کہ یہ فرشتوں کا مقتول ہے، فرشتوں نے اسے مارا۔ بہرحال متعدد روایات سے یہ یقین ہوتا ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اب کوئی ایک بات کہہ سکتا ہے، یہاں پر ایک بات کا ازالہ کر دوں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو وہ ایک لمحے میں تمام کافروں کو تہس نہس فرما دیتا، ہلاک فرما دیتا، اس کے رسول کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، فرشتوں کو بھیج کر ان کو تباہ فرما دیتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان بدر میں ہے، غزوات میں ہے، تو پھر فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرنے کا کیا مطلب؟ وہ چاہتا تو صرف فرشتوں سے ان کو ہلاک فرما دیتا، اپنے حبیب کو نہ بھیجتا، مسلمانوں کو وہاں پر کوئی نقصان نہ ہوتا، مسلمان وہاں پر نہ جاتے، ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو ہمارے محدثین کرام نے اس کا جواب ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اصل میں اللہ رب العزت کائنات کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میرے حبیب اور میرے ماننے والے جب مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ تعداد میں اگرچہ کم ہو لیکن اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ظاہر کرنا مقصد تھا، اگر اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے کافروں کو ہلاک فرما دیتا اور اپنے حبیب کو اور اس کے حبیب کو جانے کی ضرورت نہ ہوتی، تو اس سے لوگ مصطفیٰ جان رحمت کے غلبہ اور اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ اس سے تو لوگ یہی سمجھتے کہ یہ تو اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کافروں کو ہلاک فرما دیا، جیسے کہ اس سے پہلی امتوں میں فرشتوں کے ذریعے سے ایسے عذاب بھیجے گئے تو امتوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن
اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کی فضیلت اور اس کا اعزاز کا اظہار فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میسر کیا کہ وہ بھی غزوہ بدر میں جائیں، تاکہ مدد تو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا، لیکن دنیا والے جان لیں گے کہ محمد عربی اور ان کے چند صحابہ نے ہزاروں کفار کو شکست دے دی تھی۔ اس بات کا اظہار کرنا مقصد تھا۔